الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اور حرام کی گئی ہیں شوہر والی عورتیں مگر وہ جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں. کتاب اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ نے احکام تم پر فرض کر دیے ہیں. اوپر جن حرام رشتوں کا ذکر ہوا ہے ان سے نکاح نہ کرنا یہ اللہ کا حکم ہے، جس کا ماننا تم پر لازم اور ضروری ہے. وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، ان عورتوں کے سوا اور عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں بشرطے کہ حدیث میں ان کی ممانعت نہ آئی ہو. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کے ساتھ اس کی خالہ اور پھوپھی کو بیک وقت نکاح میں جمع کرنے سے منع کر دیا. وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اوپر جن حرام رشتوں کا ذکر ہوا ہے ان عورتوں کے سوا اور عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں. چچا زاد بہنیں ہیں، خالہ زاد بہنیں ہیں، ماموں زاد بہنیں ہیں. پھر اسی طرح سے متبنہ کی بیوی کے ساتھ جب وہ اس کو طلاق دے دیں یا وفات پا جائیں. ان تبتغوا باموالکم، بشرطے کہ طلب کرو ان کو اپنے مال کے بدلے، یعنی جن عورتوں سے نکاح کی ممانعت نہیں آئی ہے ان سے نکاح جائز ہے بشرطے کہ اس میں 4 چیزیں پائی جائیں. پہلی چیز ان تبتغوا، بشرطے کہ طلب کرو. طلب کرو یعنی ایجاب اور قبول ہو. ایجاب اور قبول کے لیے رضامندی ضروری ہے. لڑکا اور لڑکی میاں بیوی دونوں کی باہم رضامندی ضروری ہے. سنن نبی داؤد کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں ان جاریۃ بکرا اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک باکرہ لڑکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے عرض کرنے لگی ان اباہا زوجہا وہی کارہا، کہ اس کے والد نے اس کا زبردستی نکاح کر دیا ہے، وہ اس رشتے سے ناخوش ہے. فخیرها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کو اختیار دیا، تیرے اختیار میں ہے، اگر تو اس نکاح کو باقی رکھنا چاہتی ہے تو باقی رکھ سکتی ہے، اس نکاح کو باقی رکھنا نہیں چاہتی تجھے اختیار ہے، تو اس نکاح کو ختم بھی کر سکتی ہے. تو نکاح کے لیے طرفین کی رضامندی ضروری ہے، ایجاب اور قبول ضروری ہے. ان تبتغوا، بشرطے کہ طلب کرو باموالکم، اپنے مالوں کے بدلے، یعنی دوسری چیز وہ ہے مہر ادا کرنا، مالوں کے ذریعے سے قبول کرنا. تیسری شرط اللہ نے یہ بیان کی محسنین غیر مسافحین، بشرطے کہ تم ان سے باقاعدہ نکاح کا رشتہ قائم کر کے عفت حاصل کرو. صرف شہوت نکالنا مقصود نہ ہو، نکاح سے مقصود عورت کو دائمی قید میں لانا ہو، صرف شہوت رانی غرض نہ ہو جیسے زنا میں ہوتا ہے. اور ساتھ ہی اس سے نکاح متع کی حرمت بھی ثابت ہوتی ہے. نکاح متع چونکہ مخصوص وقت کے لیے کیا جاتا ہے، ٹیمپروری نکاح 8-10 دن کے لیے، اس میں نہ حصول اولاد مقصود ہوتا ہے نہ گھر بار بسانا مقصود ہوتا ہے، تو اس لیے نکاح متع بھی حرام ہے.
اور اس سے نکاح حلالہ کی حرمت بھی ثابت ہوتی ہے، کیونکہ اس سے بھی عورت کو دائمی طور پر نکاح کی قید میں لانا مقصود نہیں ہوتا ہے۔ عرفاً آدمی ایک رات کے لیے نکاح کرتا ہے اس غرض سے کہ شادی کریں، ایک رات کے بعد طلاق دیں تاکہ وہ پہلے شوہر کی طرف لوٹ جائے۔ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت بھیجی ہے، لعن اللہ المحلل والمحلل له، یہ جو حلالہ کرواتا ہے یا جس کے لیے حلالہ کیا جاتا ہے، ان دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ چوتھی شرط اعلان نکاح ہے، جیسا کہ اگلی آیت میں ولا متخذات اقدان سے واضح ہوتا ہے، یعنی خفیہ آشنائیاں کرنے والیاں نہ ہوں۔ جیسے حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی وشاہدی عدل، کوئی بھی نکاح نہیں ہوتا ہے ولی کے بغیر اور دو گواہوں کے بغیر۔ کم سے کم نکاح قائم ہونے کے لیے ایک ولی اور دو گواہوں کی موجودگی بہت ضروری ہے۔ اور بعض روایتوں میں ان کی سند میں کلام بھی ہے کہ اعلنوا بالنکاح، نکاح علی الاعلان ہونا چاہیے، چھپے چھپائے نکاح نہیں ہوتا، نکاح علانیہ طور پر۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، اس لیے جن سے تم فائدہ اٹھاؤ انہیں ان کا مقرر کیا ہو مہر دے دو، اگر نکاح کرنے کے بعد خلوت صحیحہ ہو گئی ہو تو جو مہر طے ہوا تھا اسے مکمل ادا کرنا واجب ہوگا۔ لیکن اگر خلوت سے پہلے اگر مرد طلاق دے دے، نکاح کے فوراً بعد خلوت سے قبل اگر طلاق دے دیں تو پھر نصف مہر ادا کرنا ضروری ہوگا، پورا مہر نہیں ہے، نصف مہر، جیسا کہ سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 31 میں اس کا تذکرہ گزر چکا ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ جو لفظ آیا ہے فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِنَّ، اس لیے جن سے تم فائدہ اٹھاؤ، اس سے شیعہ حضرات نے نکاح متعہ اس کے جواز پر استدلال کیا ہے کہ نکاح متعہ جائز ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، اس لیے جن سے تم فائدہ اٹھاؤ۔ انشاءاللہ کل کے درس میں واضح کروں گا کہ نکاح متعہ اسلام میں حلال ہے کہ حرام ہے۔ ہاں، ابتدا اسلام میں اس کی اجازت ضرور دی گئی تھی، لیکن بعد میں اسے منسوخ کر دیا۔ انشاءاللہ کل کے درس میں اس پر گفتگو ہوگی۔ آج کے لیے اتنی گفتگو کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔